دنیا دار وہ ہے جو دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ رسول سے غافل ہو جائے، اور وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں، وہ دنیا دار زیادہ برا نہیں جو دکان پہ بیٹھا ہے صبح سے شام تک پیسے کما رہا ہے، وہ بہت بڑا دنیا دار ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کے دنیا اکٹھی کر رہا ہے، وہ ظالم آدمی ہے، سب سے بڑا دھوکے باز ہے، لبادہ مذہب کا اوڑھا ہوا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا، جنت کی خوشبو بندہ بھی جنت سے 500 سال دور ہوگا، 500 سال، یعنی ابھی اسے 500 سال وہ سفر کرے گا تو جائے گا، 500 سال دور ہوگا ابھی وہ۔ فرمایا اتنی دور بندہ ہوگا تو جنت کی خوشبو اسے پہلے آنے لگے گی، لیکن جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا اکٹھی کرے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا، خوشبو بھی نہیں دے گا جنت کی۔ تو یاد رکھیں دنیا داری بہت سارے نقصانات کی جڑ ہے۔ پیسے کی طلب اور پیسے کا پیار، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں تم اتنے دنیا داری کے پیچھے لگے کہ بالآخر قبر تک پہنچ گئے پر تم نے دنیا داری نہیں چھوڑی۔ دنیا داری، دنیا میں محو ہو جانا، خدا کو بھول جانا، ہر وقت 2 کے 4 4 کے 8 کرنے کے چکر میں رہنا اور غفلت والی زندگی گزارنا، غفلت والی زندگی گزارنا، نماز پڑھتے ہوئے بھی دنیا کی پلاننگ کرنا۔ پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، ایک ذبح ہوتا ہے ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات، بکری بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے، رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا، کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہ یہاں روڑی کے ڈیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے ہے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دلوں میں، نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ ماننے والے کو اس نے دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو صبح و شام اس کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ صوفی کے لیے، درویش کے لیے، راہ طریقت کے مسافر کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ زہر پیتا ہے اگر دنیا کی محبت میں جیتا ہے۔ اگر کسی دنیا دار کو دیکھ کے کسی درویش کا، کسی اللہ والے کا دل مچلتا ہے کہ یہ پیسے میرے پاس ہوتے تو اس شام اسے نماز میں مزہ نہیں آئے گا، گئی اس کی قرآن پاک کی لذت، اس کا درود میں دل کیسے لگے گا؟ تو ساری رات خواب دیکھتا رہا ڈالروں کے، یورو کے، پاؤنڈ کے، کیسے اس کی توجہ آئے گی؟
اس کو کیا پتا مکے کی لذت کیا ہے، مدینے کا پیار کیا ہے، اس کو یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا تو حضور یہ بتائیں کہ بندہ طریقت کا مسافر کب بنتا ہے، مسافر کب بنتا ہے طریقت کا؟ تو آپ نے فرمایا جب اس کے نزدیک سونا اور مٹی ایک برابر ہو جائے۔ میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا۔ جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، کہتا چل لے، کتنے پیسے لے، وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتی ہے، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ پتہ اسے تب چلتا ہے جب اللہ اس سے دعا کی لذت چھین لیتا ہے۔ پتہ اسے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے۔ دنیا ظلم کی حد نہیں، زیادتی کی حد نہیں کہ تو رب کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا، اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر بیلوں کی بارش ہوتی رہی۔ یہ تو سمجھا ہی نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی ہے، تو نے سوچا ہی نہیں ہے کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی۔ تو سمجھا ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے، نیک ہے یا نہیں ہے۔ یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ آئے تو نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ سزا نہیں تیرے لیے؟ تو سمجھا ہی نہیں اس بات کو۔ اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے۔ تو سمجھا ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دیں اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کریں، کچھ دعائیں خالص مانگیں جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے۔ دنیا داری چھوڑ دیں کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے۔ اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، میں پیسے لوں گا۔ حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی تھی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، مجھے آپ یہ دنیا داری ہی دنیا داری مال ہی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں، آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں۔ جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں۔ زندگی کتنی گزار کے گئے؟ 60 سال 70 سال۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جدوجہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔